محترمہ ماریہ طاہر نامی جو خاتون ہے، جو 9 مارچ سے لے کے میری ذاتی کردار کشی کے حوالے سے ایک مہم چلا رہی ہیں، ان کے حوالے سے میں صرف اتنی بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو الزامات لگا رہی ہیں ان میں میرے حوالے سے جو الزامات لگا رہی ہیں اس میں ذرا برابر حقیقت نہیں ہے۔ میں ان سب الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ نہ ہی میں نے کبھی جرائم پیشہ کسی گروہ کی سرپرستی کی ہے، اور نہ ہی میں جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ اللہ نے سیاست میں مجھے بہت عزت دی ہے۔ میں 4 دفعہ اپنے علاقے کا نمائندہ منتخب ہوا ہوں، اور اپوزیشن میں بھی رہ کے اور حکومت میں بھی رہ کے میں نے اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیے ہیں۔ ان کا جو کیس ہے وہ 2015 کا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو FIR رجسٹر کروائی تھیں اس کی تفتیش جو ہے وہ بیمر پولیس نے بھی کی تھی، اور پھر اس کے بعد مایا ناز ہمارے SSP ہیں عرفان سلیم صاحب، انہوں نے کی تھی۔ اور اس کے بعد اس کیس کو انہوں نے کیسے وائنڈ اپ کیا، کیسے وائنڈ اپ نہیں کیا، پھر شریعت کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے، اور ان کو انصاف کیوں نہیں ملا، کس لیے نہیں ملا، کیا وجوہات ہیں، اس کا میرے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہی انہوں نے کبھی مجھ سے رابطہ قائم کیا کہ میرے ساتھ ایسی بات ہوئی ہے، اور نہ ہی علاقے میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے کبھی کہ اتنا بڑا کوئی کیس ہو گیا خدا نخواستہ جس میں ہمارے انوالومنٹ کی ضرورت ہے۔ ان کو اگر شکایات ہیں تو وہ حکومت سے رجوع کریں، حکومت کے اداروں سے رجوع کریں۔ وہ بہت سارے اداروں میں جا چکی ہیں، وہاں پہ بات بھی کر چکی ہیں۔ میں نے کبھی ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے ان کے احترام میں کسی لحاظ سے کمی آتی ہو، لیکن یہ بات میں ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی الزامات وہ میرے حوالے سے لگا رہی ہیں ان کا حقیقت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، اور پولیس رپورٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے آئیاں ہیں، اور پولیس نے جو اس زمانے میں انویسٹیگیشن کی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیٹی میں سینٹ میں گئی ہیں، باقی کئی اداروں کے پاس گئی ہیں، تو اب بھی جہاں سے وہ تحقیقات کرانا چاہتی ہیں ان کو کھلی آزادی ہے، لیکن جو جس طرح کے الزام وہ میرے ساتھ ایٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس کا قطعاً کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور میں اس کی صرف مذمت ہی کر سکتا ہوں۔ اگرچہ میں حکومت میں ہوں، لیکن ہم نے کوئی ایسی بات آج تک نہیں کی جس کی وجہ سے لوگوں کی عزت و احترام اور ان کے جو حقوق ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی قدغن لگتی ہو، نہ میں نے اور نہ ہماری حکومت میں۔ یہاں پہ ہر طرح کی آزادی ہے، تو جو وہ چینلز استعمال کر رہی ہیں، جن سطح پہ وہ جا کے بات چیت کر رہی ہیں، اس کے ہو سکتا ہے شاید سیاسی مقاصد ہوں یا میرے مخالفین ہو سکتا ہے ان کے پیچھے ہوں، لیکن میں اپنے مخالفین سے یہ توقع نہیں کرتا۔ وہ میرے سیاسی مخالفین ہیں، ذاتی مخالفین نہیں ہیں، اور میرے ذاتی مخالفین بھی، اور ممبر کا میڈیا، میپر کا میڈیا، اسلام آباد کا، مظفر آباد کا، وہ ان ساری باتوں کو وہ بھی جانتا ہے اور میرے کردار کو بھی جانتا ہے۔ تو میں یہ صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں اور جس کا وہ ابلاغ کر رہی ہیں، جس طرح کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے کر کے اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور پھر ریاستی اداروں کو جو ہے وہ ہدف تنقید بنا رہی ہیں، اور پھر میرے حوالے سے جو وہ کلمات کہہ رہی ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں اور انتہائی ہی قابل مذمت ہیں۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا کوئی کیا ہے وہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ان کو عدالت کے دروازے بھی کھٹکھٹانے چاہیے، اور حکومت کے پاس بھی آنا چاہیے، اور مجھے بھی اگر وہ کہتی ہیں بتاتی ہیں تو میں بھی حاضر ہوں، لیکن یہ جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے، اور اس سے زیادہ میں اور کچھ ان کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا۔ میں تمام خواتین کا احترام کرتا ہوں، اور ہماری بے شمار ووٹرز ہیں، ہماری سوسائٹی کا وہ نصف سے زائد ہیں، اور اسلام بھی اس بات کی تلقین کرتا ہے سختی سے کہ خواتین کا بھرپور احترام کیا جائے۔ تو میرے لیے سبھی جو خواتین ہیں، ماسوائے میری بیویوں کے جتنی سبھی خواتین ہیں، وہ بیویاں بھی قابل احترام ہیں، لیکن خواتین بہت زیادہ قابل احترام ہیں، اور میری ماؤں اور بہنوں کی بیٹیوں کی جگہ ہیں۔ میرا اس معاملے کے ساتھ میں شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، قطن کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ واسطہ ہے، نہ دور کا کوئی واسطہ ہے۔ تو سیاسی مقاصد کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے یا کسی اور وجہ سے
या उनको कोई गलत फहमी होगी, उस वजह से अगर वो मेरे खिलाफ जो कुछ कर रही हैं या करने जाती हैं जा रही हैं, या कुछ लोग उनको इंटरनेशनल सतह पे किसी न किसी वजह से अपने ذاتی मकासद की वजह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे किसी से भी कोई गिला नहीं है. मैं अपना काम कर रहा हूँ. मैं अपने ज़मीर को भी जवाब दे हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात को भी जवाब दे हूँ, और मैं इस लिहाज से सुरखरू हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक अच्छे घराने में पैदा किया. अल्लाह ने मुझे दीन इस्लाम के साथ वाबस्ता किया, और अवाम ने मुझे जो ज़िम्मेदारी दी, मैंने हमेशा उसकी पासदारी की है. और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा मुझे राह रास्त पे रखे. और मैं उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि जो बिला वजह बुतान तराशी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जो है वो राय दे. और मैं किसी किस्म के भी जो इस हवाले से कोई भी तहकीकात करना चाहता है, बहुत सारी एजेंसियाँ कर चुकी हैं, बहुत सारे अदारे कर चुके हैं, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, दुनिया जहान में बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं. जो भी अगर बात करना चाहे, इत्मीनान करना चाहे, इस हवाले से कोई सिलसिला करना चाहे, मेरी ज़ात जो है वो हाज़िर है, और मैं हर जगह जो है वो बात करने के लिए इस हवाले से तैयार हूँ. उनको कोई गलत फहमी हुई है या उनको ट्रैप किया गया है. सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें. दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है. आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99newschannel